أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. امام مسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے صاحب مشکات نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. سجن عربی زبان میں قید خانہ سے تعبیر کرتے ہیں جس کی جمع سجون آتی ہے. قرآن پاک میں اذ اخرجنی من السجن، اور جنت کے لغوی معنی باغ ہیں جس کی جمع جنات یا جنان آتی ہے. ایک لطیف نقطہ اہل لغت نے نقل کیا کہ جس کلمہ میں جیم اور نون کا مادہ موجود ہو، جیم اور نون، اس میں پوشیدگی اور چھپنے کا معنی ہوگا. جیسے جنین ماں کے پیٹ کا بچہ، جنون دیوانہ. جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. بہرحال حدیث شریف کا منشا یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید خانے کی طرح ہے. جس طرح قیدی اپنی زندگی آزاد ہو کر اور اپنی مرضی سے نہیں گزارتا، وہ قید کرنے والے کی رحم و کرم پر اور اس کی منشا کے تابع ہوتی ہے اس کی زندگی. جب چاہے کھائے، جب چاہے کھلائے، جب چاہے اٹھائے، جب چاہے باہر نکالے، جب چاہے داخل قید کر دے، جب چاہے جو چاہے لباس پہنائے، جب چاہے اٹھائے سلائے. ایک نظم الاوقات ہوتا ہے، اس کا اپنی اپنی خواہش نہیں ہوتی. تو مومن بھی دنیا میں اپنی آزاد زندگی نہیں گزارتا، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ ہر معاملہ میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے. یا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جیسے قیدی جیل خانہ میں قید میں جی نہیں لگاتا، اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، جی چاہتا ہے کہ فوراً اس سے جان چھوٹے، جب موقع ملے وہ نکلے، ایسے ہی مومن بھی دنیا میں دل نہیں لگاتا. بعض علماء نے اس حدیث کا یہ معنی بھی نقل کیا، صاحب مرقات نے بھی، صاحب مظاہر حق نے بھی نقل کیا ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہو جائے گا اور وہاں کی نعمتیں دیکھے گا تو اس وقت اس کو دنیا کی زندگی ایک قید خانہ ہی معلوم ہوگی کہ کیا مشقت کی زندگی تھی. اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اکٹھے ہوں گے آپس میں اور ایک دوسرے سے بات کریں گے، کیف کانت دنیا کی زندگی کیسے تھی، کیف سرنا، دنیا سے ہم یہاں جنت تک کیسے پہنچے، یہ آپس میں تذکرے کریں گے. اب دوسرا ٹکڑا جو حدیث میں ہے کہ دنیا کے کافر کے لیے جنت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کافر دنیا کی زندگی میں آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے، جو چاہا کھا لیا، جو چاہا پہن لیا، جو چاہا کر لیا، دنیا ہی کو اپنا گھر سمجھتا ہے. جس طرح مومن جنت کو اپنا مسکن اور گھر سمجھتا ہے، کافر اللہ کو نہ ماننے والا، اللہ کی نہ ماننے والا دنیا ہی کو اصل سمجھتا. حضرت اقدس شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ بھی معنی نقل کیا کہ کافر اپنا مقصد زندگی دنیا کی زندگی کو اور دنیا کی آسائشوں کے حصول کو بناتا. اس کی زندگی کا مطمع دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کو جمع کرنے میں
اتنا انہماک ہوتا ہے کہ وہ اسی دنیا کو نعمت کا قدر سمجھنے لگتا ہے، دنیا ہی کو اصل سمجھتا ہے، اور دنیا کے ختم ہو جانے کو وہ اپنی آسائشوں کو ختم ہونا سمجھتا ہے، جس کو قرآن نے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ ہزار سال زندگی رہے۔ بہرحال مسلمان اللہ کی تابعدار بن کر زندگی گزارتا ہے، کافر اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، ویسے زندگی گزارنے کی توفیق دے جیسے اللہ چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کی منشا ہے۔